أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین، چند سال پہلے کی بات ہے۔ عرب کے ایک بہت بڑے تاجر، ایک مشہور سیاح جو اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے نکل کر الگ الگ خطے اور ممالک میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے، وہ ایک حافظ قرآن تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دولت کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا فرمایا تھا، ان کے سینے میں قرآن موجود تھا۔ ایک مرتبہ اپنے تاجر ساتھیوں کے ساتھ وہ سمندری سفر کرتے ہیں، جس جگہ انہیں جانا تھا وہاں نہیں پہنچ سکے، اور راستے میں ان کی کشتی کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے۔ بہت سے تاجر اسی جگہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تاجر جس کا نام تھا ابو البرکات، یہ تاجر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صحیح سلامت سمندر کے ساحل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ نہیں پتہ تھا کہ اس ساحل پر کیا ہے، یہاں کون رہتا ہے، کس طرح کی آبادی ہے۔ تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھنے کے بعد اسے ایک آبادی نظر آتی ہے، اور وہاں جا کر وہ ایک جگہ قیام کرتے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے بھی وہ تجارت کرنے لگے۔ وہ دن میں لکڑیاں کاٹتے تھے اور بازار میں جا کر بیچتے تھے۔ رات کے وقت میں ایک جھونپڑی تھی جہاں پر وہ قیام کیا کرتے تھے، اس جھونپڑی کی مالک ایک بڑھیا تھی۔ اس طرح سے ان کے دن گزرنے لگے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جب وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے اس جھونپڑی کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ بڑھیا رو رہی ہے۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو بتانے لگی کہ آج میری بیٹی کی موت ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ آپ کی بیٹی مر جائے گی؟ تو اس نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگی کہ یہاں سمندر کے ساحل پر ایک بڑا سا مندر ہے، وہاں ہر مہینے کی خاص تاریخ کو ایک دیوتا آتا ہے، ایک عجیب قسم کی چیز آتی ہے جس کو یہاں پر لوگ دیوتا کہتے ہیں، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ آئے اسے ایک کنواری لڑکی دے دی جائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پوری آبادی کو تباہ کر دے گا۔ تو کئی سال سے یہ رسم، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جب بھی اس کے آنے کا دن ہوتا ہے، گاؤں کے لوگ، علاقے کے لوگ قرعہ اندازی کر کے ایک کنواری لڑکی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور ابھی جو قرعہ نکلا ہے وہ میری بیٹی کے نام، لہذا آج رات میری بیٹی کو وہاں ڈال دیا جائے گا اور کل صبح تک اس کی لاش ہمیں وہاں نظر آئے گی۔ اس شخص کو تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک ترکیب سوچی، کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ کی بیٹی کے کپڑے مجھے پہنا دیجئے اور میں آپ کی بیٹی کی طرح انداز بنا کر وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ پولیس آئی، جو نگران تھے، جو ذمہ داران تھے، جو لڑکی کو لے جا کر وہاں رکھا کرتے تھے، وہ آئے اور اس شخص کو لے جا کر انہوں نے اس مندر میں ڈال دیا۔ ابو البرکات عرب کے ایک تاجر، حافظ قرآن تھے۔ وہاں مندر کے اندر آہستہ آہستہ رات کی تاریکی چھانے لگی، سناٹا چھا گیا،
ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہونے لگا. ادھر سے سمندر کی طوفان، اس کی آوازیں انہیں پریشان کرنے لگی، اور یہاں یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ گئے. انہوں نے یہاں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. قرآن کی تلاوت کرتے رہے. رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی. نماز کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ قرآن پڑھتے رہے کہ دیکھیں آخر ہوتا کیا ہے، کون ہے وہ دیوتا جو آتا ہے اور ایک لڑکی کو قتل کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے. تو رات کی تاریکی میں انہوں نے سمندر کی طرف کچھ آوازیں سنی. دیکھا تو ایک بہت بڑی چیز اس کی طرف آ رہی ہے. تو انہوں نے تسلسل کے ساتھ بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. وہ چیز قریب آ کر رک جاتی ہے. قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ چیز غائب ہو گئی. رات بھر قرآن کی تلاوت جاری رکھا. صبح ہوئی. علاقے کے جو ذمہ دار تھی، جو پولیس تھی، وہ ان کا صبح یہ کام ہوتا تھا کہ مردہ لاش کو لے جانا اور دفن کر دینا. وہ آئے لاش لے جانے کے لیے. انہوں نے دیکھا وہاں لڑکی تو نہیں ہے، اس کی لاش بھی نہیں ہے. لڑکی کی جگہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا ہے. وہ انہیں پکڑ کر اپنے بادشاہ، اپنے راجا کے پاس لے گئے. وہاں جا کر راجا کے سامنے پوری کہانی سنائی گئی. راجا نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. میں مسلمان ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. راجا نے کہا آئندہ کی تاریخ میں بھی آپ یہیں رکیے. اگر آپ کے اس کلام میں، اس تقوی میں وہ قوت موجود ہے تو میں آئندہ بھی وہ دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آئندہ بھی وہ کر کے دکھاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ میں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، اگر آئندہ بھی میں ایسے ہی کامیاب ہو کر آ گیا تو کیا آپ مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اس بلا سے ہمیں، ہماری بیٹیوں کو، پورے علاقے کو، پوری آبادی کو سکون مل جائے تو ہم کیوں نہیں ماننے آئیں؟ ہماری بیٹیاں، کنواری بیٹیاں ہر ماہ وہاں پہنچتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے اسلام کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے، آپ کے تقوی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے اور ہم سارا علاقہ یہ محفوظ کر لے جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی. وہ دوبارہ جب وہ تاریخ آئی، دوبارہ ان کو وہاں بھیجا گیا. پھر رات بھر انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی. کوئی بلا، کوئی مصیبت ان پر نہیں آئی. صبح پولیس پہنچی ہے، زندہ حالت میں راجا کے دربار میں لے کر گئے ہیں. راجا نے دیکھا، خوش ہو گیا، اور اس وقت راجا نے اسی جگہ پر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر راجا نے اپنے علاقے میں تمام لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ تمام لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس مذہب کو قبول کر لیں، اور تمام کے تمام لوگوں نے اسلام مذہب قبول کر لیا. اور آج بھی وہ ملک، وہ علاقہ موجود ہے جہاں ہر رہنے والا شخص مسلمان ہے. اس علاقے کو کہتے ہیں مالدیف. مالدیف دنیا کا ایک سیاحتی علاقہ، کئی جزیروں پر مشتمل علاقہ، جہاں کی عجیب غریب تاریخیں موجود ہیں. ہمارے ہندوستان کے پڑوس میں، قریب میں موجود ہیں. ہندوستان کے بہت سے افراد وہاں پہنچتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں. وہ مالدیف کے علاقے میں جو اسلام پھیلا، وہ مالدیف کا علاقہ جو مسلمانوں کا ہے، اس کی وجہ وہ عرب کا تاجر ہے. عرب کا وہ تاجر تجارتی غرض سے وہ سفر کے لیے نکلا تھا، وہاں بھی گیا، تجارت کرتا رہا، اور اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے، اپنے خدا پر بھروسے اور تقوی سے اس نے پورے علاقے کو مسلمان بنا کر رکھ دیا. آج تک بھی وہاں پر اس ابو البرکات نامی شخص کو اس علاقے کا، اس مالدیف کا باقاعدہ انقلابی انسان مانا جاتا ہے. ان کے نام سے کئی مدرسے، کئی سوسائٹیاں موجود ہیں. ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو ایک بہترین زندگی عطا فرمائی. واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر دین کی دعوت الگ الگ طریقے سے دی جاتی ہے. ہم کبھی یہ سمجھتے ہیں
کہ دین کی دعوت دینا یہ علماء کا کام ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، یہ مدرسے والوں کا کام ہے۔ کوئی ہوٹل میں کام کرنے والا، ہوٹل چلانے والا، کپڑے کی دکان چلانے والا، کوئی ٹھیلے پر کام کرنے والا، کوئی مستری ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی چائے کی دکان والا، یہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، حلال کھاتا ہوں، میری تجارت ہے، مجھے نہ کرتا پیجامہ سے مطلب، نہ ٹوپی سے مطلب، نہ داڑھی سے مطلب، نہ مجھے اچھی زبان سے مطلب، میرا کام ہے صرف پیسہ کمانا ہے، میں مسلمان ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب مسجد میں ایک امام صاحب کو متعین کیا جاتا ہے تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس کی قرأت کیسی ہے، اس کی تجوید کیسی ہے، قرآن کتنا یاد ہے، نماز پڑھانے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، نماز میں غلطیاں ہو جائے تو مسائل معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، کسی خطیب کو یہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے، ان کو خطبہ دینا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ان کو بولنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ سارے امتحانات ہمارے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جب تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا کوئی امتحان نہیں ہوتا۔ ایک حاجی جب حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ حاجیوں کے لیے حج کا ٹریننگ کیمپ لگایا جاتا ہے کہ فلاں مسجد میں ٹریننگ کیمپ ہونے والا ہے حاجیوں کے لیے۔ کیا کرنا ہے ان حاجیوں کو؟ وہاں جانا ہے، حج کا طریقہ سیکھنا ہے تاکہ حج کر سکیں۔ لیکن جو نئی نئی دکانیں کھولتے ہیں، ربن کاٹتے ہیں، اوپننگ کرتے ہیں، لیڈران کو بلاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، ناچ گانے کرتے ہیں اور نئے نئے تحفے تحائف وہاں پر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو فری کھانا دیا جاتا ہے، فری چیزیں تقسیم کر لی جاتی ہیں، کیا کبھی اس تاجر کے بارے میں ہم نے سوچا ہے کہ اس کو بھی تجارت کی ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ دکان پر یہ کیسے بیٹھے گا، کہاں سے سامان لائے گا، کون سا سامان لائے گا، کیسے بیچے گا، بیچنے کے لیے کون سی زبان کی ضرورت ہے، سامنے والوں کے ساتھ کیسا رویہ اس کو اپنانا چاہیے، ایک امام کو مقتدی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، یہ تو سیکھا ہے ہم نے۔ ایک تاجر کو معاملہ گراہک کے ساتھ کیسے کرنا چاہیے یہ ہمیں نہیں سکھایا جاتا، یہ ہم سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ ہماری دکان میں کون سا سامان حلال کا ہے اور کون سا حرام کا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کی نشر و اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو یہ تاجرین ہیں، یہ دکاندار، یہ تجارت کرنے والے، یہ نوکری کرنے والے، یہ دنیا میں اسلام کے پھیلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کی حرام تجارتیں، مارکیٹ میں بیٹھ کر غلط کام، یہ سارا جو غلط کاروبار چل رہا ہے، اسے دیکھ کر غیر مسلم یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان تو یہی ہیں۔ غیر مسلم مسجد میں نہیں آتا امام صاحب کو دیکھنے کے لیے، غیر مسلم کسی پڑوسی دکاندار کو دیکھتا ہے، اپنے پارٹنر کو دیکھتا ہے، کمپنی میں اپنے ساتھ کام کرنے والے کو دیکھتا ہے، کمپنی میں اپنے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے ورکر کو دیکھتا ہے، اپنے مالک کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ایسا یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، اور اسے دیکھ کر وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے مسلم علاقہ ہے، مسلم علاقے میں، مسلم محلے میں مسلم دکان والا ہے، مسلم گراہک ہیں، تمام کا تمام سب کچھ اسلام کا ماننے والا ہے، وہاں حرام چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ کھانے والے مسلمان ہیں، بیچنے والے مسلمان ہیں، یہ حرام کاروبار مسلمانوں کے درمیان پھیلانے والے کون ہیں؟ یہ جو حرام کھانے والے جو لوگ نظر آتے ہیں، یہ کون لوگ، کن کی وجہ سے ہیں؟ یہ مسلم تاجرین کی وجہ سے ہیں، یہ اپنا پیسہ کمانے والے لوگ جو اپنی قوم کو حرام کھلا کر پیسہ کما رہے ہیں۔ اس لیے ایک تاجر کو بھی سچا مسلمان، اچھا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، ایک تاجر کو بھی سچا اور اچھا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے۔ تاجر میں اتنا بڑا انقلاب ہوتا ہے، تاجر میں انقلاب پیدا کرنے کی ایسی بڑی قوت ہوتی ہے، جیسے ہم نے ابو البرکات کے اندر دیکھا۔ ابو البرکات کوئی عالم دین نہیں تھے، وہ ایک تاجر تھے، لیکن ان کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا بھروسہ
اس نے پورے علاقے کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان کے جو ساحل کے علاقے ہیں، ساحل کے علاقوں میں جو اسلام پھیلا ہے، وہ اسلام پھیلانے والے عرب تاجرین ہیں، وہ تجارت کرنے والے جو مسالوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، عرب سے ہندوستان، ہندوستان سے عرب۔ جب ایک مسلمان تاجر دیانتدار ہو، امانت دار ہو، سچا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، تو ایسی صورت میں اپنے پورے علاقے پر وہ متاثر ہوتا ہے، پورے علاقے کو اثر انداز کر دیتا ہے۔ عرب تاجرین بیچنے کے لیے آتے تھے، وہ سامان بیچتے تھے، یہاں سے سامان خرید کر لے جاتے تھے، لیکن سچ بولتے تھے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہاں آنے کے بعد ان کی شکل و صورت، ان کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر یہاں کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی لیے جب تاریخ لکھی جاتی ہے ہندوستان کی کہ ہندوستان میں اسلام پہلے کہاں پہنچا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساحل سمندر پر عرب تاجرین آیا کرتے تھے۔ صومالیہ ہے، صومالیہ افریقہ کا ایک مشہور علاقہ، حبشہ ہے، کہتے ہیں کہ یہاں عرب تاجرین کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ ایسے کئی علاقے ہیں دنیا کے اندر جہاں پر تاجرین نے اسلام پھیلایا ہے، اور اس کی بہت ہی بہترین مثال وہ مالدیو کی ہے۔ پورا کا پورا ملک مسلمانوں کا ہے، ایک تاجر کی وجہ سے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ تاجر امانت دار ہو، سچا ہو، اچھا ہو، اچھے عقیدے والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، تجارت کر رہے ہوں، وہ پیسہ کما رہا ہے، اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اپنی زندگی بنا رہا ہے، اپنے گھر والوں کی زندگی بنا رہا ہے، پیسہ کماتے ہوئے بھی اگر وہ امانت دار ہو، وہ سچا ہو، وفادار ہو، دیانتدار ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، کل قیامت کے دن یہ تاجرین کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ان تاجرین کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ تاجر چاہے وہ نوکری کرنے والا ہو، یا ہوٹل کا کاروبار کرنے والا ہو، یا ٹھیلے پر کام کرنے والا ہو، میکینک ہو، کوئی بھی ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، یہ جو تجارت کر رہے ہیں، یہ اپنا پیسہ کماتے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی فیلڈ میں اگر یہ اچھی شکل و صورت اپنائیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، سچ بولیں، لین دین میں وفا شعاری کا مظاہرہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، نبی نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ تاجرین، یہ تجارت کرنے والے کل قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ اتنا بڑا انعام ہے تاجرین کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو بڑی اہمیت دی۔ آپ نے جس خاتون سے سب سے پہلے نکاح کیا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاجرہ خاتون تھی، ان کے پاس مال تجارت تھا، عرب کی مشہور تاجرہ خاتون شمار ہوتی تھی۔ آپ کے جو سب سے قریبی دوست تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عرب کے مشہور تاجر ہوا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹیاں جنہیں دی، جو آپ کے داماد ہیں، چاہے وہ علی بن ابی طالب ہو، عثمان بن عفان ہو، یہ مشہور لوگ، یہ بڑے تاجر ہوا کرتے تھے۔ عثمان غنی، ان کے نام کے ساتھ غنی کا لقب لگ گیا ہوا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوئی، مسلمانوں کو جنگ میں کسی کے ہتھیار کی سامان کی ضرورت پڑی، جب بھی مسلمانوں کو کوئی پریشانی ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تجارت کرنے والے، اونٹوں کا کاروبار۔ تجارت بہت اچھی چیز ہے، تجارت بہت اچھی چیز ہے۔ تجارت سے انسان کو دنیا میں عزت حاصل ہوتی ہے، تجارت سے انسان حلال کھاتا ہے، تجارت سے انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے، تجارت سے انسان کی زبان اچھی ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہ میں ان کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تجارت انسان کے خاندان کا مستقبل سنوارتا ہے۔ تجارت دنیا کے اندر بہت اچھی چیز ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ تجارت کرنے کی تعلیم دی ہے، اس کا حکم دیا ہے. خاص طور پر جمعہ کے وقت میں جمعہ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جب نماز مکمل ہو جائے، جمعہ کی نماز ہو جائے تو مسلمانوں آپ چلے جاؤ، باہر جاؤ اور تجارت کرو، روزی تلاش کرو، تجارت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کا حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کیا ہے. آپ نے پریکٹیکلی طور پر تجارت کر کے لوگوں کو بتایا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بولنے سے تجارت کامیاب نہیں ہوتی، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، تبھی ہم مارکیٹ میں بیٹھ سکتے ہیں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ کامیاب تاجر اگر کوئی ہے تو وہ دیانتدار سچا تاجر. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں مسلم تاجرین کی بہت بڑی تعداد ہے. علماء بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں اور دعات بھی ہیں، دین کا کام کرنے والے افراد بھی موجود ہیں. لیکن پھر بھی یہ ہندوستان میں دعوت و تبلیغ میں ابھی بھی بہت کم ہے. ہندوستان کو بہترین دعات کی ضرورت ہے. یہ ہندوستان میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے بہت زیادہ افراد کی ضرورت ہے. علماء بہت کم تعداد میں ہیں، دعات بہت کم تعداد میں ہیں. اگر یہ تھوڑی سی تعداد جو مسجد مدرسے یہ چند محلوں میں جو محدود ہیں، اگر انہی پر اعتماد کیا جائے گا، انہی پر تکیہ لگایا جائے گا تو ہندوستان میں اسلام کو پھیلنے میں کئی سال لگ جائیں گے. لیکن اگر یہ ہر محلے میں بیٹھے ہوئے دکاندار، یہ تاجرین، یہ اگر اپنا کام کرتے رہ جائیں، اسلام بہت تیزی سے پھیلنے والا ہے. اور یاد رکھیے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جو مستقبل ہے بہت زیادہ سنہرا ہے. آئندہ آنے والے دور میں اسلام اور مسلمان انشاءاللہ بہت شان و شوکت کے ساتھ رہنے والے ہیں. جو حادثے، جو فساد، جو مسائل ہوتے ہیں نا، وہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں ہوتے ہیں. مسلمانوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. مسلمان ہر آنے والے سال میں انشاءاللہ ترقی کرتا جائے گا، خوشحال ہوگا، اچھی زندگی گزارے گا. اور آج بھی ہندوستان کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، آج بھی پھیل رہا ہے. لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے لیکن بہت دھیمی رفتار سے. اور یہ دھیمی رفتار کا جو ذریعہ، جو سبب ہے وہ تاجرین ہیں. کہ تجارتی بازار میں ہم جب جاتے ہیں، ایک مسلمان، ایک عالم دین، ایک دیندار انسان جب مسلم بازار میں جائے جہاں 100% مسلمانوں کی دکانیں ہیں، وہاں جانے کے بعد مسلمانوں کو خود شرم آتی ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمیں ٹوپی بنا دیا، سامان خریدنے گئے ہمیں دھوکہ دے دیا. حتیٰ کہ معمولی سا جو ٹھیلے والے ہوتے ہیں، سبزی ترکاری والے مسلمان، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں سبزی ترکاری خریدنے کے لیے، سیب خریدنے کے لیے، کیلا خریدنے کے لیے، وہاں بھی دھوکہ دے دیتا ہے. تھوڑا سا سامان اچھا ہوتا ہے اوپر کر دیتا ہے، خراب والا نیچے کر کے تھیلی میں ڈال کر لپیٹ دیتا ہے. گھر جا کر دیکھو پتہ چلا 4 سیب لائے تھے 100 روپے کے، جن میں سے 3 خراب یا 2 خراب. وہ مسلمان ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں، خریدنے والا مسلمان ہے، پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے. یہ مسلمانوں کی جو حرکتیں ہیں، یہ مسلمانوں کا جو کردار ہے، اس کردار کی وجہ سے اسلام کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ ہو رہی ہے. اس کردار کی وجہ سے مسلمانوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں. تو یہ تاجرین کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی انسان کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے دینی تعلیم سیکھنا پڑے گا کہ مجھے اس نوکری کے بارے میں کون سی ہدایات اسلام دے رہا ہے. میں جو ہوٹل کی اوپننگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہلے یہ سیکھنا پڑے گا کہ اس چیز یہاں پر مجھے کیا بیچنا ہے، کیسے بیچنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے. میرا اسلام مجھے کیا اشارہ کرتا ہے، میرا اسلام مجھے کیا سبق دیتا ہے. جب تک کہ ہم اپنی تجارتوں میں اسلامی تعلیمات حاصل نہیں کریں گے، اسلام کی ہدایتیں نہیں لیں گے،
تو ایسی صورت میں ہم ہمیشہ ناکام تاجر ہی رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ غیر مسلمین تجارت کے لیے غیر مسلم کا انتخاب کرتا ہے، مسلمانوں سے دور بھاگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان تجارت میں دھوکہ دیتا ہے، مسلمانوں سے پارٹنری مت کرو، یہ دھوکہ دے گا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ وقت کا پابند نہیں ہوتا، یہ زبان کا سچا نہیں ہوتا۔ کافر بھی مسلمانوں کے بارے میں یہ کہنے لگا ہے۔ اس کا مطلب کافروں کے دل میں اسلام کی جو نفرت پیدا ہو رہی ہے، وہ ہمارے یہ دکانوں میں بیٹھے، یہ بازار میں گھومنے پھرنے والے، یہ زمینوں کی تجارتیں کرنے والے، یہ بلڈنگیں بنانے والے، یہ سامان بیچنے والے، یہ جو افراد ہیں یہ اسلام کو برباد کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، جب بھی غلطی ہو جائے، جیسے امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، نماز میں غلطی ہوتی ہے تو غلطی کی اصلاح کا طریقہ ہے سجدے سہو کر لو۔ اللہ نے بتایا سجدے سہو کر لو، آپ کی غلطی کی اصلاح ہو جائے گی، معاف ہو جائے گا۔ کئی ایسے گناہ ہیں، ان گناہوں پر کفارے بتائے گئے ہیں، وہ کفارہ ادا کر دو، آپ کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہم تجارت کرتے ہیں، تجارت میں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، نبی نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے اب خیر کا کام کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی کو معاف کر دے گا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ چاہے آپ دکانوں میں بیٹھے ہوئے آپ کے پاس کوئی غیر مسلم آتا ہو یا کوئی مسلمان آتا ہو، ان کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال کرو۔ جب ان سے باتیں کرو تو ایسا محسوس ہو کہ آپ مسلمان ہیں۔ جہاں آپ کی دکان ہے، آپ کی دکان کے اثرات آپ کے اطراف میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سگریٹ بھی بیچ رہے ہیں، آپ دارو بھی بیچ رہے ہیں، آپ تمباکو بھی سیل کر رہے ہیں، آپ حرام چیزیں بھی بیچ رہے ہیں، آپ سارا غلط کاروبار بھی کر رہے ہیں، 2 نمبر دھندے بھی کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے مسلمانوں کو تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے دل میں خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب رب کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو ہماری یہ تجارتیں حلال ہوگی۔ یہ تجارت جیسے میں نے کہا دین کی دعوت کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہیں۔ جیسے ابو البرکات نے اس تجارت کا استعمال کیا اور اپنے تقوی کے ذریعے پورے مالدیو کو مسلمان بنا دیا، آج ہم اپنے تاجرین اپنے محلے کے اطراف کے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ یہ تاجرین اپنے پیسوں کا غلط استعمال کر کے بدعت و خرافات میں جو تعاون کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مسلمان اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں۔ کافر تو دور بھاگے ہی، مسلمان بھی دور بھاگ رہے ہیں۔ جتنے بدعت و خرافات میں جو پیسہ لگایا جا رہا ہے، یہ پیسہ مسلمان تاجروں کا ہے، یہ مسلمان تاجروں کا پیسہ لگ رہا ہے۔ گویا کہ مسلمان تاجرین بدعت و خرافات دنیا میں پھیلانے کے بڑے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ ان کی وجہ سے کئی مسلمان بدعتی بن رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو بدعت و خرافات میں اپنا پیسہ نہیں لگانا چاہیے۔ وہ سوچنا چاہیے کہ میں نے جو محنت سے کمایا ہے، جب خرچ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تاجروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سچا اور امانت دار بنائے، نیک بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے۔ جہاں بھی ہو ہمیں اچھی اسلامی شکل و صورت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اطراف کے لوگوں پر اسلامی اثر رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔